اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑے لوگ ہیں دنیا میں، بڑا بڑا کام کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، اور ان کے جو کچھ انہوں نے زندگی میں سیکھا، جو ہم سے شیئر کیا، وہ ہمارے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے مزید اور اس کو آگے لے جانے کے لیے مزید بہت کچھ ہے۔ ایک صاحب ہیں جن کا ذکر اکثر آتا ہے، ہی از اے ویتنامیز پرسن، بدھسٹ ہیں، زین بدھسٹ پریکٹس کرتے ہیں، ابھی حیات ہیں، آلدو ان کی عمر اب کوئی 94 ایئرز کے قریب ہے، 1926 کی ان کی برتھ ہے، اور وہ کافی عرصہ باہر بھی رہے ہیں ویتنام سے، چونکہ ویتنام کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کی شاید کچھ نہیں بن رہی تھی، تو وہ کافی عرصہ فرانس میں رہے ہیں، وہاں پہ اپنا چلاتے رہے ہیں اپنی ٹیچنگز اور ساری دنیا میں ٹریول اور یہ اور وہ۔ ویری ویل رسپیکٹڈ زین بدھسٹ، اور ان کی ٹیچنگز کو بہت لوگ فالو کرتے ہیں۔ ان کی کتابیں بھی کئی ایک ہیں جو انہوں نے غالباً کو 100 کے قریب ان کی کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، اور میں جب ویتنام میں تھا تو اکثر کتابیں ان کی وہاں پہ نظر آتی تھیں۔ ان کی کتابوں کے اکثر زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں آبویسلی، انگلش میں بھی اور لینگویجز میں بھی، لیکن وہاں لوکل لینگویجز میں بھی ان کا، چونکہ ابھی وہ واپس آ چکے ہیں وہاں پہ اور ویتنام میں ہی رہتے ہیں، تو لہٰذا ان کی کتابیں وہاں پہ بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہیں، ہر جگہ اویلیبل ہیں ان کی کتابیں لوکل لینگویج میں۔ ان کا ایک میں پچھلے دنوں کہیں پہ پڑھ رہا تھا، ایک فقرہ ہے جس فقرے پہ ہی بہت ساری گفتگو اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وہ فقرہ یہ ہے کہ انگلش میں ٹرانسلیشن کے بعد وہ یہ ہے کہ ٹو لو از ٹو انڈرسٹینڈ، اور ذرا سے اس کو ایکسٹینڈ کریں اگر تو ٹو لو از ٹو انڈرسٹینڈ دی سفرنگ آف ادر۔ یہ ان کا ایک فقرہ ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لو اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے، محبت جو ہے وہ سوائے دوسرے کی سفرنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن سفرنگ ذرا تھوڑا شاید سخت لفظ ہو جاتا ہے۔ سفرنگ سے مراد صرف یہ ہے کہ جس سے بھی، جو حالات بھی دوسرے کے ہیں، جس سچویشن سے بھی وہ گزر رہا ہے، جو اچھی ہے نہیں ہے اچھی، جن مشکلات سے بھی وہ گزر رہا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کا ادراک، اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ وہ ہوگی تو پھر تعلق مضبوط ہوگا، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں، باقی سب جو ہے وہ محبت کے نام پہ جو کچھ بھی ہے وہ محبت نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی ہے بہرحال۔ یہ ان کا بنیادی اس پوائنٹ آف ویو، اس بات پہ ان کا جو زور ہے وہ یہ ہے، اور پھر اس کی آگے تشریح ہے بہت سی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لیٹ سے اگر آپ ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ نے ایک مٹھی نمک لیا یا ایک بڑا چمچ نمک لیا اور ایک گلاس میں ڈال دیا پانی کے، تو اب جب وہ پانی کو کوئی پینے کی کوشش کرے گا تو نہیں پی سکے گا، وہ اس قدر سخت کڑوا ہو چکا ہوگا نمک کی وجہ سے کہ اس کو کسی کا کام نہیں آ سکے گا۔ لیکن اگر وہی اتنا نمک آپ اگر دریا میں ڈال دیں تو دریا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسی طرح سے اس کا پانی استعمال ہوتا رہے گا۔ اس کو وہ پھر ریلیٹ کرتے ہیں دل کے ساتھ، کہ جو چھوٹے دل ہیں ان میں ان کا حال یہی ہے کہ ان میں کمپیشن کی کمی ہے، ان میں انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے، ان میں ایک محبت کی کمی ہے، لہذا جو چھوٹے دل ہیں وہ بہت زیادہ کسی کے کام نہیں آ سکتے، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یوں کہہ لیجئے، بلکہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو بڑے دل ہیں وہ بڑے دریا کی طرح ہیں، اور اس میں سے بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ہماری لینگویج میں اگر ہم بات کریں تو بہت سارے لوگ فیض یاب اس سے ہو سکتے ہیں۔ ان کا نام سوری مجھے نام لینا یاد نہیں رہا شروع میں، تھک نہت ہن، یہ ان کا نام ہے، میں اسکرین پہ لکھ بھی دوں گا اس کو، آپ ان کو خود سے بھی سرچ کر کے ان کو پڑھ سکتے ہیں، بہت بہت مشہور آدمی۔ اب کمپیشن تو لازمی ہے دوسرے کے لیے، تبھی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے گی، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں ہم امپیتھی بھی کہتے ہیں، کہ دوسرے کی پوزیشن پہ کھڑے ہو کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کس سچویشن میں ہے، تو وہ بھی ایک اس کا ایسپیکٹ امپیتھی بھی ہے۔ لیکن اصل جو بات جس پہ یہ ایمفیسس دے رہے ہیں مسٹر
ہن، یہ ویتنامیز میں جو آخر میں نام لکھا جاتا ہے وہ فرسٹ نیم ہوتا ہے بیسیکلی، اور جو شروع میں لکھا جاتا ہے وہ فیملی نیم ہوتا ہے۔ تو جو یہ جس بات پہ یہ زور دے رہے ہیں، یہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے، اور اس میں کمپیشن لے کے آنی چاہیے، اور ہر وقت دوسرے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے، جس کو آپ آؤٹ سائڈ ان کہہ سکتے ہیں نا، یعنی اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس پہ نظر رکھنی چاہیے، چونکہ اگر اس کو آپ سمجھ سکیں گے، اور اس کی ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ اس کو سمجھ سکیں گے تو پھر آپ کا تعلق بڑا مضبوط ہو جائے گا، پھر آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اس کی اگر میں دیکھوں سب سے بڑی اگزامپل جو ہماری ریئل لائف میں ہے وہ پیرنٹل لو کی ہے، اور میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور ہر بوڑھا آدمی والدین کے حق میں بولتا ہے، اس لیے یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ آپ ینگ پیرنٹس کو بھی دیکھ لیجئے نا، بالکل ینگ کپل ہے، ان کا پہلا بچہ ہے، تو جس طرح سے وہ اس کی ہر بات کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اچھا اب اس نے یہ آواز نکالی تو کیوں نکالی ہے، یہ رویا تو کیوں رویا ہے، روئی ہے تو کیوں روئی ہے، اس کو کہاں تکلیف ہو سکتی ہے۔ بچے بچیاں تو نہیں بول سکتے نا، جو نیو بورن ہیں یا 6 مہینے سال کے ہیں، جنہوں نے بھی بولنا شروع نہیں کیا یا تھوڑا بہت بھی بولنا شروع کیا ہے، وہ زیادہ کچھ بھی نہیں بتا سکتے، تو اپنے ان کے 2-3 ہی ایکسپریشن ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، یا خوش ہوتے ہیں یا روتے ہیں، یا سکون سے پڑے ہوتے ہیں یا بے آرام ہوتے ہیں۔ تو اب وہ بے آرامی کیوں ہے، اب یہ والدین ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ماں ڈھونڈ رہی ہے، یہ باپ ڈھونڈ رہا ہے، یا دونوں مل کے ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ اس کے اپنی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دی سفرنگ آف ادر ہے، جس کی یہ بات یہ تھک نہان کر رہے ہیں، یہ اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے جو وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور ہم یہ اس کے کیپیبل ہیں۔ ان پہ تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں، میں ان پہ کیا تبصرہ کروں گا۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس بات سے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ ہم اس سب چیزوں کے کیپیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، یعنی جب ہم بچے ہیں تو ہمیں یہ سارا کمپیشن ملتا ہے، اور بے شمار ملتا ہے، اور بے شمار گھروں میں ملتا ہے۔ دیکھیے ہر گھر تو بگڑا ہوا نہیں ہے نا، چلیں کہیں ہوں گے ایسے گھر بھی ہوں گے جہاں پہ کچھ ایشوز ہیں، جہاں پہ وائلنٹ پیرنٹس ہیں جو بچوں کو مار پیٹ کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ، وہاں بھی ایک حد تک جو کم از کم اگر فادرز نہیں کر رہے تو مدرز تو بہرحال کمپیشن رکھتی ہیں۔ یہ وائلنس موسٹلی جو ہے یہ فادرز کی طرف سے نظر آتی ہے اکثر جگہوں پہ، ورنہ مدرز تو بہرحال کمپیشن رکھتی ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو اسی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ چاہے وہ غریب ہوں، چاہے ان کے پاس کوئی وسائل ہوں نہ ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ان کی تکلیف وہی ہے۔ تو یعنی یہ کیپیبلٹی ان کی انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی وہی ہے، اور چونکہ وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لہٰذا وہ محبت دیتے ہیں۔ To love is to understand the suffering of other۔ تو وہ چونکہ وہ انڈرسٹینڈ سفرنگ کرتے ہیں یا کرتی ہیں، یا ایک پیرنٹ یا دونوں پیرنٹ جو بھی ہیں، یہاں سے بات اگر شروع کریں تو وہ چونکہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ ٹرو لو کے کیپیبل ہیں، اور وہ کرتے ہیں، اور وہ وہی ٹرانسفر کرتے ہیں بچوں کو، ٹھیک ہے۔ تو جو بچے، اگر آپ تھوڑا اور اس بات کو آگے لے کے چلیں تو بہت سے بچے جن کو شروع میں اٹینشن نہیں ملتی، اور وہ اس طرح سے یعنی ان کو کافی حد تک یا بہت حد تک محبت نہیں ملتی گھر سے، تو پھر ان کے کچھ ایموشنل ایشوز آ جاتے ہیں، ان کے کچھ آگے چل کے زیادہ تر ایموشنل ایشوز ہوتے ہیں، وہ سائیکولوجیکل جن کو ہم بعد میں کہتے ہیں، بنیادی طور پہ تو وہ ایموشنل ایشوز ہوتے ہیں، تو چل رہے ہوتے ہیں ان کے۔ لیکن جو سیٹلڈ ہومز ہیں یا جہاں پہ یہ مسائل نہیں ہیں، یا جن بچوں کو پیرنٹس کی محبت اچھی مقدار میں مل جاتی ہے، وہ ایموشنلی ان کی اسٹیبلٹی بہتر ہو جاتی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ بچے جن کو محبت ملی ہے وہ محبت دینے کے بھی کیپیبل ہوتے ہیں زیادہ تر، جبکہ جن کو نہیں ملی وہ ویری کر سکتے ہیں، وہ یا تو بہت ایکسٹرا آرڈینریلی محبت دیں گے کیونکہ ان کے ذہن میں وہ کمی ہے جو ان کو ملی، جو چیز ان کو نہیں مل سکی وہ چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو دیں آگے، تو یا تو وہ ایکسٹرا آرڈینریلی لونگ ہوں گے، یا وہ بالکل دوسری ایکسٹریم پہ ہوں گے کہ مجھے نہیں ملی تو کسی کو کیوں ملے، لہذا وہ کسی کو بھی محبت نہیں دیں گے۔
تو یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے. لیکن بنیاد اصل جو ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے، محبت کی بنیاد انڈرسٹینڈنگ پہ ہے. انڈرسٹینڈنگ دی ادر، وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں جو ہم آپ لفظوں میں یوز کرتے ہیں نا، جی ساڈی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ وہ ہماری والی انڈرسٹینڈنگ کی بات نہیں ہو رہی. یہ اس انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے جب آپ ٹرولی اپنے آپ کو بہت پیچھے رکھ کے اور اپنے آپ کو گم کر کے دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مستقل، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ سمجھ لیا تو بات ختم ہوگی، بلکہ مستقل اس پہ نظر رکھتے ہیں اور اسی کو ہر بات میں مقدم اور آخر اور اس کو شروع میں رکھتے ہیں، اول رکھتے ہیں اس کو، کہ پہلے یہ ہے اور پھر میں ہوں. تو یہ ہے انڈرسٹینڈنگ سے مراد یہاں پہ، انڈرسٹینڈنگ دی سفرنگ آف ادر، تاکہ کسی وقت بھی اس کو کوئی پریشانی ہو تو فوراً پتہ چل جائے اس کو، یا جس حال میں بھی ہو اس حال کا پتہ ہو. تو اصل لو یہ ہے، اور یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہی لو آگے چل کے دوستوں میں بھی ہے. بالکل اسی طرح کی محبت ہے جو دوستوں میں بھی پائی جاتی ہے اور اکثر پائی جاتی ہے. یعنی دوست جتنا ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور دونوں طرف سے یہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ون وے تو نہیں ہے نا، کہ ایسا نہیں کہ پارٹی اے جو ہے وہ پارٹی بی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، اور پارٹی بی جو ہے وہ مزے میں بیٹھی ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ تو ریسیپروکل ہے کہ پارٹی اے اگر بی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے تو پارٹی بی پارٹی اے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. جس طرح سے آپ خاص طور پہ بچپن کے دوست، اسکول کالج کے دوستوں میں دیکھتے ہیں، جہاں پہ دوستی میں کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں ہوتا، وہاں پہ یہ چیز اکثر آپ کو ملے گی کہ دونوں ایک دوسرے پہ، جس کو کہتے ہیں نا، جان چھڑکتے ہیں اور بڑا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ہم آگے چلتے ہیں اور جب ہم رومانٹک ریلیشن شپس میں جاتے ہیں، اور جب شادیاں وادیاں خاص طور پہ ہو جاتی ہیں، تو وہاں یہ نہیں ہوتا. یعنی جو میرڈ ریلیشن شپس ہیں اس میں یہ اس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے. وہ شادی خواہ پسند سے ہوئی ہو، خواہ وہ جس کو ہم سو کالڈ ارینج میرج کہتے ہیں کہ والدین نے ارینج کیا ہے اس کو، جیسے بھی ہوئی ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر ریئلی. موسٹ آف دی میرڈ کپلس، ان میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. یعنی وہ محبت کا دعویٰ بھی اگر رکھتے ہیں نا، تو انڈرسٹینڈنگ وہ دوسری کوئی اور قسم کی انڈرسٹینڈنگ کی گفتگو کرتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ دی ادرز سفرنگ جو اس کا تھیسس ہے، اس پہ ان کا ایکچولی کام نہیں کر رہے ہوتے وہ، جس کی وجہ سے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے ہر ریلیشن شپ سیکریفائس مانگتا ہے، اور کوئی ریلیشن شپ ایسا نہیں ہے جو بغیر کچھ دیے، بغیر اس کو نرچر کیے، بغیر اس کو نرش کیے. یہی سیکریفائس ہے نا، کہ آپ اپنا کچھ اس کو دیں گے تو تبھی وہ نرش ہوگا. تو کوئی ریلیشن شپ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایون پیرنٹل ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو نرش نہیں کر رہے، اور میں کھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایموشنل نرشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، تو ان کا ریلیشن شپ نہیں ہوگا. تو اگر وہ ایک جو اتنا بڑا نیچرل ریلیشن شپ ہے، جو ہے ہی تخلیق کا ریلیشن شپ، اگر وہاں بھی نرشمنٹ کی ضرورت ہے اور نرچر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو باقاعدہ نشو و نما دینے کی ضرورت ہے، اس تعلق کو بنانے کی ضرورت ہے، تو اس کے بغیر وہ نہیں بنتا. تو باقی تو دنیا کے سارے ریلیشن شپ جو ہیں وہ ان نیچرل ہے ایک سینس میں. ان نیچرل سے مراد ہے کہ وہ سارے مین میڈ ہیں. وہ تو باقاعدہ یعنی نیچر میڈ ہے نا، وہ تو اللہ کی طرف سے بنا ہوا ہے تخلیق کا عمل. باقی تو سب بندے نے بنائے ہیں نا. دوستیاں کر لیں، تعلقات بنا لیں، شادیاں کر لیں، جو بھی کر لیں، یہ تو سب مین میڈ ریلیشن شپس ہیں. تو اگر وہاں بھی اس کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر ریلیشن شپ نہیں بنتا، تو ان ریلیشن شپس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بغیر کچھ دیے، بغیر کچھ سیکریفائس کیے کوئی اچھا ریلیشن شپ بن سکے. سیکریفائس کو بڑی ہیوی بھی نہیں ہوتی. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جان ہی قربان کر دیں گے. نعرے اس کے بعد لگاتے ہیں بہت لوگ، کوئی جان قربان نہیں کرتا. وہ مصطفیٰ زیدی نے بھی اپنا ایک شعر کہا تھا نا کہ بگڑ چلا ہے بہت رسم خودکشی کا چلن، بگڑ چلا ہے بہت رسم خودکشی کا چلن، ڈرانے والوں کسی روز کر دکھاؤ بھی. تو کر کے کوئی نہیں دکھاتا اس کو، لیکن یہ کہ وہ دعوے ہیں خالی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک ایک دوسرے کو سمجھنے کی، صرف سمجھنے کی نہیں بلکہ ہر معاملے میں اس کو اپنے سے آگے رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ریلیشن شپ بہت مضبوط نہیں ہوگا، نہ مضبوط رہے گا. یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ ون ٹائم کرنے کا کام نہیں ہے، یہ ایک مستقل ایفرٹ ہے
جو لائف لانگ ہے. جب تک آپ کا ریلیشن شپ ہے یہ چلتی رہے گی، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہی اس کی خوبی ہے. اسی سے ریلیشن شپ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، اسی طرح سے ریلیشن شپ جو ہیں ایک دوسرے کو بنا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو اسٹرینگتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو دنیا میں کچھ کرنے کا جذبہ دیتے ہیں کہ ہاں بالکل مجھے کچھ کرنا ہے. یہ سب کچھ انہی ریلیشن شپس کی بنیاد پہ. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. یہ بات میں نے اس لیے یہ جملہ ان سے لے کے بورو کر کے تھک نہت ہن سے. آئی وش، میں ہائیلی ریکمینڈ کہ ان کو آپ کچھ پڑھیں، ان کی ٹیچنگز کے بارے میں کچھ پڑھیں. یہ کوئی ریلیجس ٹیچنگز نہیں ہیں، ہیومن ٹیچنگز ہیں بیسکلی. ان کے بارے میں کچھ پڑھیے، آپ کو اچھا لگے گا. ان کو پڑھیے تو اس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریلیشن شپس کی اصل نوعیت اور ان کی اصل ڈائمنشنز کیا ہیں. اللہ پاک ہمیں سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں دنیا میں اچھے طریقے سے رہنے کی اور کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.